شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ پیارے ناظرین، آج ہم ایک ایسی اسلامی شخصیت کی بات کریں گے جو دیکھنے میں تو لاغر اور کمزور تھے، لیکن ان کی بہادری کی قصے بہت اہم ہیں۔ ناظرین، یہ اسلامی شخصیت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ بکھرے ہوئے بال، غبار آلود چہرہ، نحیف و لاغر ایسا جسم کہ دیکھنے والا انہیں کوئی حیثیت ہی نہ دی، لیکن اس قدر بہادر کہ ایک موقع پر انہوں نے تنہا مقابلہ کرتے ہوئے پورے 100 سے زائد مشرکین کو موت کی گھاٹ اتار دیا، اور جنہیں مجاہدین اسلام کے ساتھ مل کر مختلف معرکوں میں انہوں نے موت کے گھاٹ اتارا، تہو تیگ کیا، وہ الگ ہیں۔ آپ بڑے نڈر، بہادر، جفاکش، فن سپاہ گری کے ماہر، بے جگری سے لڑنے والے مجاہد، ایک بہادر انسان تھے، لیکن آپ ہمیشہ بے خوف و خطر میدان کارزار میں کود پڑتے۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو یہ لکھ بھیجا: برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی اسلامی لشکر کا سپہ سالار نہ بنانا۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں جذبات میں آ کر کوئی ایسا جارحانہ اقدام کر بیٹھے جس سے لشکر اسلام کو کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی داستانیں بہت طویل ہیں، جن کو یہاں سمانا بہت مشکل ہے، لیکن آپ کی خدمت میں ایک واقعہ گوش گزار کرتے ہیں۔ داستان کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کا واقعہ پیش آیا تو کمزور ایمان والے لوگ دین سے منحرف ہونا شروع ہو گئے۔ جس تیز رفتاری سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اسی رفتار سے وہ دین اسلام کو چھوڑنے لگے۔ نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ مدینہ، طائف اور دیگر چند علاقوں کے وہی لوگ دائرہ اسلام رہے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پختہ ایمان نصیب فرمایا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہولناک فتنے کو دبانے کے لیے انتہائی عظمت اور بہادری کا ثبوت دیا۔ فتنہ انگیزی کرنے والوں کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے مہاجرین اور انصار کے 11 لشکر تیار کیے۔ ہر لشکر کے لیے ایک پرچم تیار کیا گیا۔ تمام لشکروں کو جزیرہ عرب میں چاروں طرف اسلامی پرچم دے کر روانہ کر دیا تاکہ وہ مرتدین کو راہ راست پر لائیں اور انہیں حق بات سمجھانے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں۔ ہوا یوں کہ مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر روانہ کیا۔ یہ لشکر اسلام انصار و مہاجرین کے تجربہ کار مجاہدین پر مشتمل تھا۔ ان روشن چہروں میں حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ علاقہ نجد کے ایک مرکزی مقام یمامہ میں ان دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں مسلمہ قذاب اور اس کی فوج کا پلہ بھاری ہو گیا۔ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اس موقع پر مسلمانوں نے شدید خطرہ محسوس کیا اور انہیں یہ معلوم ہو گیا اگر مسلمہ قذاب سے مقابلہ میں شکست کھا گئے تو پھر آج کے بعد اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی بھی سر اٹھا نہیں سکے گا، اور جزیرہ عرب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید نے ہنگامی طور پر اپنے لشکر کو از سر نو منظم کیا۔ مہاجرین و انصار کی الگ الگ گروپ بندی کی۔ دونوں فریقوں کے درمیان ایسی تباہ کن اور ہولناک لڑائی شروع ہوئی جس کی مثال پہلی جنگوں میں نہیں ملتی۔ مسلمہ کذاب کی فوج میدان جنگ میں جم کر لڑی اور اسے اس کی بھی پرواہ نہ تھی کہ فوجیوں کی کثیر تعداد تہو تیگ ہو رہی تھی۔ مسلمان فوج نے اس مقام پر بہادری کی، ایسے جوہر دکھائے کہ اگر انہیں اکٹھا کر دیا جائے تو ایک دلچسپ داستان جہاد مرتب ہو جائے۔ لیکن شجاعت کے یہ تمام واقعات حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے سامنے معمولی معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لڑائی بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے
تو حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، تم میں سے اب کوئی بھی مدینہ واپس جانے کی نہ سوچے، یوں سمجھو کہ آج اسے تمہارے لیے مدینہ ختم، بس اب تمہارے لیے ایک اللہ اور جنت ہے۔ یہ کہہ کر نعرہ تکبیر کہتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے، ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے تلوار سے گردن اڑاتے ہوئے آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ ایسے زوردار انداز میں حملہ کیا کہ مسیلمہ اور اس کی فوج کے قدم ڈگمگا گئے۔ مجبور ہو کر دشمن نے ایک باغیچے میں پناہ لے لی۔ یہ باغیچہ بعد میں تاریخ میں باغیچہ موت کے نام سے مشہور ہوا، کیونکہ اس باغیچے میں بے پناہ مشرکین کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا۔ چونکہ دشمن نے باغ میں داخل ہو کر باغ کا دروازہ بند کر لیا تھا، بظاہر ان سے مقابلے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس موقع پر حضرت برا بن مالک بڑی تیزی اور احتیاط سے ایک ڈھال پر بیٹھ گئے اور ساتھیوں نے 10 نیزوں کے زور سے بڑے ہی ماہرانہ انداز میں اس ڈھال کو اچھال کر باغ کے اندر پھینک دیا۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دشمنوں پر بجلی بن کر گرے جو ہزاروں کی تعداد میں اس باغ میں پناہ لے چکے تھے۔ انہیں بے دریغ قتل کرتے ہوئے مرکزی دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس مارکہ آرائی میں آپ کے جسم پر 80 سے زائد تیروں اور تلواروں کے زخم لگ چکے تھے۔ مسلمانوں نے دروازے سے داخل ہو کر مسیلمہ کذاب کی فوج پر زوردار حملہ کر دیا۔ دیواروں کی اوٹ میں جو پناہ لیے بیٹھے تھے ان سب کو قتل کر دیا۔ تقریباً 20,000 افراد قتل کر کے مسلمان مسیلمہ کذاب تک پہنچے اور بالآخر اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر خیمے میں لایا گیا تاکہ ان کا علاج کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے علاج معالجے کی خاطر وہیں ٹھہرے رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرما دی۔ لشکر اسلام کو ان کے ہاتھوں اللہ کے فضل سے فتح نصیب ہوئی۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ شہادت کا شوق اپنے دل میں بسائے رکھتے تھے۔ باغیچہ موت میں بھی ان کو شہادت نصیب نہ ہو سکی۔ وہ یکے بعد دیگرے جنگوں میں شریک ہوتے رہے تاکہ شہادت کا شرف حاصل کر سکیں، جو ان کی سب سے بڑی دلی تمنا تھی۔ یہاں تک کہ سرزمین فارس میں جنگ تستر لڑی گئی۔ اس معرکہ آرائی میں حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شہادت کی التجا کی۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ آپ دیدار الہی کا شوق دل میں لیے، جام شہادت نوش کر گئے۔ پیارے ناظرین، بہت سی اسلامی شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں جاننا تو دور، ہمیں ان کے نام تک معلوم نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ اشنال کو دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ تو میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔